یعنی کہ برج ہوت، جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں دال سے اور انگلش میں ڈی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ ستارہ آپ لوگوں کی بالکل مدد کرے گا. یعنی پائسس سے آپ جو پائسس ستارہ ہے اور اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے وہ آپ کے کام بھی آ سکتی ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں میرے پیارے جو معصوم پائسس ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 27 28 جنوری کے دن بھی ٹھیک ہے پائسس، اللہ کا شکر ہے. کوئی کام کسی دوست سے کوئی فیور مانگنی ہے تو مانگ لیجئے گا. ججمنٹل نہیں ہونا اگر کوئی آپ کی مدد نہ کر سکے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے اس وقت آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا لنگر آن ہو جائے لیکن آپ کا کام ضرور ہو جائے گا. اس کے بعد جی جو ہے 29 اور 30 آل دو کہ جس ستارے کی جرنی کی میں بات کر رہی ہوں یہ یہاں پہ آ کے ذرا سلو ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اس لیے پائسینس فکر نہیں ہے. یہاں پہ دو ستارے بہت پازیٹیو ہیں. ایک آیا تھا 20 جنوری کو 2025، دوسرا آیا 29 جنوری 2025. تو یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ دو ستارے مل کے جو ہے یہ پیس کو خراب نہیں کر رہے، یعنی ماحول کو خراب نہیں کر رہے. جو بھی ہمارا اس وقت کوئی سٹانس ہے تو اس کو خرابی نہیں اللہ کے فضل سے. تو آپ یہاں پہ اس وقت اللہ کا شکر ہے سیکیور ہیں، تو مینٹلی بھی پازیٹیو رہیں گے، مجھے تسلی ہے. 31 جنوری اینڈ دین 1 اور 2 فیبروری 2025 یہ بھی شکر ہے دن جو ہیں بہتر ہیں. آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں آلریڈی دو ستارے بہت پازیٹیو ہیں جن کا ذکر میں پچھلے ہفتوں سے بھی کر رہی ہوں. ایک ٹھیک ہو گیا تھا 16 نومبر 2024 میں، دوسرا ٹھیک ہوا ہے 4 جنوری 2025 میں. تو یہ دونوں مل کے جو ہے میرے پائسینس کے جو ہے ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی یہاں پہ بھی ستارہ جو ہے وہ بہتر نظر آ رہا ہے. آپ کے فرسٹ ہاؤس کے اندر بھی یعنی تعلقات میں پازیٹیوٹی، اسٹیبلٹی، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اگر کوئی کیوس تھا بھی یا پیدا بھی ہوا تو وہ 16 نومبر 2024 سے ہی اس کو تھم جانا چاہیے تھا. تو 4 جنوری سے تو ایک اور ستارے نے آ کے 4 چاند لگا دیے، یعنی اس میں روشنی ڈال دی. اچھا جی، پھر ایک ستارہ پائسینس آپ کو اگر یاد ہوگا یہ آیا تھا لاسٹ ایئر 26 میں یعنی 26 مئی کو آیا، اور میں نے اس کی بلیسنگز آپ لوگوں سے گنوانی شروع کی. پھر یہ ستارہ 10 اکتوبر 2024 سے سلو ہو گیا تھا. 9 فیبروری کے فرسٹ ویک سے یہ پھر ٹھیک ہونے جا رہا ہے. تو یہ ٹھیک ہو کے کیا کرے گا؟ یہ میرے پائسینس کے ان سپنوں کو پورا کرے گا جو پائسینس اپنے گھر کا سپنا یا گھر والوں سے ریلیٹڈ اگر کچھ کنسٹرکٹیو کرنا چاہتے ہیں، ری یونین ہے، ریکنسائل ہے، گھر کی خوشیاں، یہ پھر سے آپ کو لوٹانے کا وعدہ کرتا ہے. تو اگر کسی کا اپنے گھر کا سپنا ہے تو اللہ پاک اس وقت میں آپ کو انشاءاللہ تعالی سرخرو کریں گے انشاءاللہ تعالی جو ہے، اور آپ کو یہاں پہ اللہ آپ کو آسانیاں بھی دیں گے. تو جو ہے ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے یہاں پہ ہمیں آپ کے لیے بہتر نظر آ رہی ہے. تو اس چیز کے لیے ستارہ صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے. کن آپ نے رب سے مانگنی ہے اور اس کی کوشش کرنی ہے. سپنا پورا ہوگا یہ تو اس ستارے کی موجودگی اعلان کر رہی ہے. پھر ایک ستارہ 20 جو کہ 7 جنوری اسی سال الٹا چلتا ہوا پھر وہیں پہ آ گیا پائسینس جہاں سے اس نے ایگزٹ لیا تھا. اور اس کی ایگزٹ سٹوری جو تھی مجھے اس پہ یہ تسلی تھی کہ اب جو ہے میرے پائسینس کے جو ہے حالات کو بہتر کرے گا، ان کی لو لائف میں، ان کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، اور میرا رب بچوں کے معاملے میں دشمن کو بھی نہ آزمائے. پائسینس پھر یہ ستارہ 7 جنوری کو الٹا چلتا ہوا پھر یہاں پہ آیا ہے. میں یہ خود اسکرپٹ یہ میری سمجھ سے باہر ہے ستاروں کا، کبھی ایسا کیوس ہم نے نہیں دیکھا آسمان کے اوپر. پڑھا میں نے جب سے میں یہ کام کر رہی ہوں. اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ بینگ مسلم ہمارا اسٹرانگ فیتھ ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، اللہ کے غیظ اور غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے.
اور جو ہے وہ اپنا جو دعا ہے وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. تو پلیز دونوں دعائیں, بچوں کی حفاظت کی دعائیں, لو لائف میں اگر نہیں آپ کو لگتا کہ چیز آپ کے مطابق چل رہی, تو میں کہوں گی ایمیکیبلی خود ہی جو ہے نا اس کو ریزالو کر لیجیے, بجائے یہ کہ کوئی تلخی ہو یا رشتہ کسی بیڈ نوٹ پہ جا کے اینڈ ہو. تو یا پھر سنبھل کے چلیے گا لو ریلیشن شپ میں, یا پھر اس کو گریسفلی آپ خود ہی کہانی کو کلوز کر دیجیے گا. لیکن بچوں کے معاملے میں اسپیشلی میری وہ بہنیں جو بیبی کنسیو کیے ہوئے, ان کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. اب ہم آ گئے یوم نجات والے ستارے پہ. آپ لوگوں کو یاد ہوگا پائسس کے 2023 کے جولائی سے ایک چیز میں نے ہر ویک ریپیٹڈلی کہتی تھی آپ کو کہ جس بھی معاملے کے ساتھ فائنینسز کا لفظ جڑا ہوا ہوگا وہاں پہ آپ نے کیئرفل ہو جانا ہے, وہاں پہ آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے, کوئی لاپرواہی نہیں کرنی, آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. آپ نے ان ایریا میں جہاں پہ بھی آپ کے فائنینسز کا تعلق آتا ہوگا, کوئی لکھت پڑھت کے بغیر کام نہیں کرنا, کسی کو اتنا قرض دیں جو کہ نہ بھی واپس آئے تو آپ کو صدمہ نہ ہو. پھر میں یہ بھی بار بار کہتی تھی کوئی ایسا رسک والا کام نہیں کرنا جس میں ہوائی رسک انوالو ہو. اب میرے رب کا شکر ہے کہ یہاں سے آپ کو فریڈم ہے, آپ کو آزاد ہیں آپ پائسز. 30 جنوری 2025 کو یہ یوم نجات ہے آپ لوگوں کا. تو اللہ پاک آپ لوگوں کی بہت آسانیاں کریں, آپ لوگوں کے لیے خوش رہیے کہ آج وہ دن بھی رب نے دکھایا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہمیں ستارے کو گڈ بائے اکٹھے کہنے جا رہے ہیں. اور اسی ویک میں 30 جنوری کو یہ یہاں سے ایگزٹ کر رہا ہے. اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں رکھیں, خوش رہیے اور اللہ پاک سے آسانیاں مانگا کریں. اس میں میں کہتی ہوں بزرگوں کی دعائیں ایوی نہیں ہوتی ہیں. اشفاق بابا نے نا یوں سمجھیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ اللہ پاک ہمیں آسانیاں بخشیے دیجیے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دیجیے. تو جو ہے یہ کہنا تو آسان ہوتا ہے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا رہے, اس کے بڑے وہ ہیں, صرف ہم حقوق کی بات کرتے ہیں, فرائض کو بھول جاتے ہیں. تو پلیز جب دعا مانگیں آسمان کی بھی خیر مانگیں, زمین کی خیر مانگیں, نباتات کی خیر مانگیں, اللہ کی یونیورس کی خیر مانگیں, تو آپ کی زندگی میں خود بخود خیر ہوتی چلی جائے گی, آپ کی زندگی میں خود بخود روشنی آتی جائیں گی. اور جاتے جاتے اگر اب تک آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ جو ریڈ گھنٹی کا بٹن ہے سبسکرائب نہیں کیا تو ایسے سب کچھ کر دیجئے تاکہ آپ ہماری یوٹیوب فیملی کے باضابطہ ممبر بن جائیں. آپ کو, آپ کے پیاروں کو, اسپیشلی گھروں کی ماؤں کو ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے اور ہم خود سے جو ہے بغیر دروازہ نوک کیے آپ کے گھروں میں داخل ہو جائیں. آپ کا میرا یہ جو بے لوس اور اعتماد کا رشتہ ہے, کئی سالوں سے ہم اکٹھے سفر کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا بیچ میں سے کچھ چھٹے ہیں یا رہے ہیں, لیکن اللہ قائم رکھے اور آپ کا ہمارا ساتھ قبیلہ بڑھتا ہی چلا جائے. یہ میرے لیے بھی مورال بوسٹنگ ہیلپ ہے جو آپ میری کر سکتے ہیں, تاکہ میرے پہ جو کام کی ذمہ داری بڑھتی ہے, پرفارمنس کرنے کی ذمہ داری اور اضافہ ہو جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سامیہ خان کو دیجیے. ہمارے جو پائسس دوست ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہمیشہ ہی فروری کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. حالانکہ فروری مارچ تک ان کا جاتا ہے, 20 مارچ تک پائسس جاتا ہے, لیکن فروری کا مہینہ ہمارے پائسس دوستوں کے لیے اکثر کئی طرح سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہمارے پائسس دوست ہیں انہیں جو حالات ہیں ان کو مکمل طور پر اپنے اختیار میں رکھنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ اگر آپ اپنے مسئلوں کو شیئر کرتے ہیں یا لوگوں کی مدد مانگتے ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ لوگوں پر انحصار کرتے ہیں تو وہاں آپ کو دھوکا ہوگا, یا وہاں پر ہو سکتا ہے آپ کو اس طرح سے ہیلپ نہ ملے جس طرح سے آپ ہیلپ چاہتے ہیں. جہاں آپ ہیلپ چاہتے ہیں وہاں سے آپ کو ہو سکتا ہے مشکلیں ملے, مزید آپ کے کام میں اضافہ ہو. اور بات یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی,
یہ جان بوجھ کر لوگ آپ کی بات سمجھنا نہیں چاہ رہے، یہ ایشو ہے. اور جس وجہ سے کہ آپ بات بیان کر رہے ہیں، اگلے کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. اس ہفتے آرگیومنٹ سے جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں. بحث مباحثہ، بلا وجہ کا بحث مباحثہ اس ہفتے کو ضرورت سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگ آپ سے بحث برائے بحث کر رہے ہیں. تو اس سے جتنا بچ سکتے ہیں اس سے آپ بچیں. اور اس کے بعد یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنا حد تک اپنی مرضی کر سکتے ہیں نا، اس حد تک آپ اپنی مرضی کیجئے. اس کے بعد آپ کا اس ہفتے آپ کا دل چاہے گا اپ گریڈ کرنا ہے، ہر چیز کو اپ گریڈ کرنا، موبائل کو یا جیسے لیپ ٹاپ ہے، بہتر کرنے کا آپ کا دل چاہے گا کہ آپ چیزوں کو اپ گریڈ کریں، بہتر کریں، پہلے سے بھی زیادہ ان کو بہتر کریں. اس کے بعد آپ کے جو آپ کے جیسے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب خراب ہو رہی ہوں یا خراب ہو چکی ہوں، تو ریپیئر کی بجائے چینج کر لیجئے. پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں دوستوں کی وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. آپ کے ارد گرد لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ کوئی جھگڑا ہو جائے، جیسے فیملی اور فرینڈس کا آپس میں جھگڑا ہو جائے کہ باتوں پر، کیونکہ باتیں ہی پورا ہفتہ آپ کو الجھا رہی ہیں، باتیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں. اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دن جب تک یہ 3 پلانٹس آپ کے گھر میں ہیں تو آپ کی زندگی نارمل تو نہیں ہو سکتی. نہ بھی راہو بھی ہے، نیپچون بھی ہے اور سیٹرن بھی ہے، ابھی تو یہ ہیں، ساتھ میں وینس بھی آ گیا ہے. لہذا چیزیں آپس میں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ میسڈ اپ ہیں، ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہیں، انہیں علیحدہ کیا بھی نہیں جا سکتا. تو اپنے حالات کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ کمپرومائز کر کے اپنا جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو پرسکون کر سکتے ہیں اتنا زیادہ پرسکون کیجئے. کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ چیزوں کو بہت زیادہ سر پر سوار کر کے آپ سٹریس کا شکار ہو چکے ہیں. تو چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے، سٹریس لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ کا طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ یونیورس آپ سے ایسے کنیکٹڈ ہے کہ اس ہفتے آپ کو آپ کی زندگی میں توازن محبت اور دوستی آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے. نیگیٹو انرجی، اوور پریشر، فیملی پریشر بہت زیادہ آپ پر جان بوجھ کر ڈالا جائے گا. آپ کی لو وائب میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بڑا ریاکشن، آپ چھوٹی سی بات کریں گے اور بہت بڑا آگے سے ریاکشن دے دیا جائے گا، یا اگلا کوئی چھوٹی سی بات کرے گا اور آپ بہت زیادہ ریاکشن دیں گے. سو اوور ریاکشن جو ہے وہ اس ہفتے آپ کا وہ بن رہا ہے لو وائب. آپ کی جو لکی پتھر ہے اس ہفتے کا وہ ایمیتھسٹ ہے. دس از ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ ویسے بھی اوور آل آپ کا لکی پتھر ہے، سو کیری این ایمیتھسٹ وتھ یو. آپ کی زندگی میں اس ہفتے بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی دکھائی دیتی ہے، لگتا ہے کہ پروڈکٹیو انرجی ہے، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اور یہ پروڈکٹیو انرجی جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے گرد ایسا پرپل رنگ کا پھول، بڑا سائز کا، اور اس کے ساتھ 2 یا 3 سبز پتے ہو اور ایک بڑا سا پرپل پھول ہو. یہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، بس اتنا کافی ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دیں. دوسروں کی اصلاح کرنا ضروری نہیں، کافی ہے کہ نگاہ اپنے عیبوں پر ہو. دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال. صحت زندگی تو پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ.